ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، إلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العلي العظيم. برادران عزیز، ذکر خدا کے حوالے سے جس سلسلہ گفتگو کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، آج اس کی 5ویں قسط ہدیہ سماعت ہے۔ ذکر یعنی خدا کو یاد کرنا اور خدا کو یاد رکھنا۔ ذکر اس عبادت کو کہتے ہیں کہ جو تمام عبادتوں کی روح قرار پائی ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اس ذکر کے حوالے سے بے پناہ تاکید اپنے بندوں کو کی ہے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر کے حوالے سے متعدد مقامات پر تاکید کی ہے۔ مثلا ان میں سے سورہ مبارکہ ذاریات میں 55ویں آیت میں ارشاد ہوا: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس ذکر کو موضوع کیوں بنایا گیا؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم ذکر کے اوپر بات کریں؟ تو قرآن میں خدا بند عالم نے رسول کو حکم دیا کہ آپ بھی ذکر کیا کیجئے، کیونکہ یہ ذکر جو ہے وہ مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ذکر اپنے آپ میں اتنا بسیط ہے، اتنا یونیورسل ہے کہ اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک ذکر تو وہ ہوتا ہے کہ جو آپ تسبیح لے کر پڑھتے ہیں، اسے بھی ذکر کہا جاتا ہے۔ ایک ذکر وہ ہے جو ابھی آپ نے نماز
اذان مغرب کے بعد کیا نماز کی شکل میں، اسے بھی ذکر کہتے ہیں۔ ایک ذکر وہ ہے جو آپ ابھی کر رہے ہیں، ذکر حسین کی صورت میں، یہ بھی ذکر ہے۔ اسی کے پیش نظر رسول اسلام سے خدا عالم کہتا ہے وَذَكِّرْ۔ اب یہاں پر ترجمہ ہوگا کہ آپ یاد دلاتے رہیے، آپ یاد دہانی کرتے رہیے۔ کس چیز کی یاد دہانی کرنی ہے؟ کیا بتانا ہے لوگوں کو؟ خدا عالم نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ کیا بتانا ہے، وَذَكِّرْ، آپ یاد دہانی کرتے رہیے۔ بہت خوبصورت آیت ہے، صرف اتنی سی بات کہی گئی ہے کہ آپ یاد دہانی کرتے رہیے۔ کس چیز کی؟ اس کا ذکر نہیں ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ذکر جو ہے وہ مومنین کے لیے نفع بخش ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر نبی کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تمہیں یاد کیا دلانا ہے، تم جس کے نبی ہو اسی کی بات کرنی ہے، یہ لوگ جہاں سے آئے ہیں اسی کی بات کرنی ہے۔ خدا کا ذکر بھی ذکر ہے، آخرت کا ذکر بھی ذکر ہے، موت کا ذکر بھی ذکر ہے۔ ہر وہ ذکر جو تم کو خدا سے قریب کر دے اسے قرآن نے ذکر کہا ہے۔ چنانچہ جب کسی ایک صحابی نے رسول اسلام کے سامنے ایک دوسرے صحابی کی تعریف کی اور بہت زیادہ تعریف کر رہا تھا، تو رسول اسلام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب اس کے سامنے موت کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، موت کے سلسلے سے کوئی بہت زیادہ بات نہ وہ کرنا چاہتا ہے نہ وہ کرتا ہے۔ تو رسول نے فرمایا وہ اتنا اچھا بھی نہیں ہے جتنا اچھا تم بیان کر رہے ہو۔ میری نگاہ میں وہ انسان سب سے زیادہ اچھا ہے جو سب سے زیادہ موت کی بات کرتا ہے۔ میں کل گفتگو اس موڑ پر کر رہا تھا کہ آخر انسان کا ذہن نماز کے عالم میں بھٹکتا کیوں ہے، کیوں اس کے خیالات پراگندہ ہوتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ بتائی گئی غفلت، انسان غافل ہے۔ دوسری وجہ یہ سب حدیثوں کے پیش نظر ہے۔ دوسری وجہ دنیا سے انٹرسٹ، دنیا سے رغبت۔ ٹھیک اس کے مقابلے میں آتا ہے زہد۔ زہد کے معنی ہی ہے دنیا سے بے رغبتی، زہد کے معنی ہی ہے فلاں صاحب بہت زاہد ہے۔ کیا مطلب؟ زاہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دنیا ترک کر دی ہے، زاہد کا مطلب یہ ہے کہ جو ملتا ہے اس پہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ زاہد اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر دنیا کی ہوس نہیں ہوتی ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ جس شخص کے، اب آپ محسوس کیجئے گا جو لفظ میں کہہ رہا ہوں، جس شخص کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ اتنا شقی القلب ہو جاتا ہے کہ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے چاہے اسے لوگوں کے خون کی ندیاں بہانی پڑیں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، چونکہ اس کے مقابلے میں اس کو دنیا مل رہی ہوتی ہے۔ وہ اتنا شقی ہو جاتا ہے کہ لوگوں کا خون دیکھ کر بھی اس کا دل نرم نہیں ہوتا ہے، بلکہ چونکہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، اسے دنیا چاہیے، اسے کرسی چاہیے، اسے مسند چاہیے، اسے پیسہ چاہیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگوں کا قتل عام بھی کر دیتا ہے۔ حجاج ابن یوسف اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک کہ کسی کو اپنے سامنے تڑپتا ہوا نہیں دیکھتا تھا، تڑپتا ہوا نہیں دیکھتا تھا۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کے سروں کا میوزیم بنایا ہوا تھا اس نے، جسے ہم کھوپڑی کہتے ہیں، اس کا میوزیم بنایا ہوا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل کیا تھا اس نے، مسلمانوں کا۔ اس میں 90,000 کے آس پاس تقریباً شیعہ تھے، باقی سب مسلمان تھے، عام مسلمان تھے، غیر شیعہ بھی تھے۔ تو جس انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے وہ شقی ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے یا اس کا پڑوسی ضرورت مند ہے، اس کو اپنے عیش و آرام سے مطلب ہوتا ہے، وہ صرف اپنا آرام دیکھتا ہے کہ نہیں میرے آرام میں کسی طرح کا خلل نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں
کہ جن کا ترہ امتیاز یہ رہا ہے کہ وہ 3 دن تک بھوکے رہے ہیں، لیکن نہ کبھی سائل کو اپنے در سے پلٹایا ہے، نہ کبھی کسی بھوکے کو اپنے دروازے سے پلٹایا ہے، خود بھوکے سو گئے ہیں۔ کیوں؟ دنیا کی کوئی طلب نہیں ہے، دنیا کی کوئی محبت ان کے دل میں نہیں ہے۔ سب سے بری چیز جو ہوتی ہے انسان کے ذہن کو جکڑنے کے لیے، انسان کے قلب کو زنگالود کرنے کے لیے، وہ دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ دنیا کی محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام نے ارشاد فرمایا کہ طول عمل یعنی یہ عمل الف سے ہے۔ طول کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں، لمبا ہونا۔ عمل یعنی آرزویں، خواہشیں، تمنائیں اتنی لمبی ہیں کہ ان کی لسٹ مکمل ہی نہیں ہو رہی ہے، مکمل ہی نہیں ہوتی کسی بھی صورت میں۔ لمبی آرزویں رکھنا دل میں انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے۔ بے پناہ آرزویں رکھنا، دیکھو ابھی جس گھر میں رہ رہے ہیں الحمدللہ وہ گھر تو ہم نے لے لیا، بھئی یہ سامنے والا ایک اور مل جاتا نا تو پھر میرا کام ہو جاتا۔ اب اس کی آرزو یہ ہے کہ وہ سامنے والا بھی فلیٹ لے لے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں لمبی آرزویں ہوں گی اس کا دل نماز میں نہیں لگے گا۔ کیوں نہیں لگے گا؟ وہ نماز میں کھڑا ہوگا تو اس کے ذہن میں آئے گا کہ کیا کریں کہ یہ لے لیں، کیا کریں، اب کہاں سے پیسہ کمائیں، کس طریقے سے محنت کریں، کتنی محنت کریں۔ آرزوؤں کو لمبا کرنا، آرزوؤں کو طولانی کرنا۔ سیماب اکبر آبادی بہت مشہور شاعر تھے، بڑا اچھا شعر کہا انہوں نے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے شعر کا ذکر کرتے ہی شاعر بھی آ گئے، کہتے ہیں کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن۔ آپ کو تو یاد ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ یعنی یہ اعتراف شاعر خود کرتا ہے، بس آرزو ہے، لمبی خواہشیں ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، غالب بھی گئے، لمبی تمنائیں۔ امام فرماتے ہیں اس تمناؤں کا دراز ہونا صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ موت کو یاد نہیں کرتا۔ جس دن یہ موت کو یاد کرنا شروع کر دے گا اپنی آرزوؤں کو چھوٹا کر دے گا، اپنی آرزوؤں کو دراز نہیں کرے گا۔ انسان اسی وقت اپنی آرزوؤں کو دراز کرتا ہے کہ اس کو لگتا ہے مجھے یہیں رہنا ہے، بھائی مجھے یہیں رہنا ہے۔ حسرت، انسان ہمیشہ مرتے وقت حسرت کرتا ہے۔ میں آج پڑھ رہا تھا آیت اللہ حسن زادہ آمولی نے بھی مرتے وقت یعنی بڑھاپے میں ایک حسرت کی تھی، اے کاش۔ اور یہ عبرت ہے کہ آیت اللہ قاضی کا شاگرد اور اپنے زمانے میں نہ جانے کتنے علوم کا ماہر، با تقوی پرہیزگار، با کرامت، با شرف انسان بھی آخری وقت میں حسرت کر رہا ہے۔ حیرانی ہوئی ان کی حسرت کو دیکھ کر۔ وہ جو کہ شعر و ادب کے بھی بہت شوقین تھے تو انہوں نے نہ جانے کتنے دیوان حفظ کر ڈالے تھے، نہ جانے کتنے دیوان حافظ کے وہ حافظ تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے بزرگ شعراء کے دیوان کو انہوں نے یاد کر رکھا تھا۔ حسرت کیا کر رہے تھے کہ اے کاش میں نے اپنی جوانی کو ان دیوانوں کے حفظ کرنے میں صرف نہ کیا ہوتا، قرآن کو حفظ کرنے میں صرف کیا ہوتا۔ حسرت کر رہے ہیں، وقت گزر گیا، جوانی چلی گئی، اب حسرت کر رہے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان حسرت کرنے لگتا ہے، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے، خیر یہ تو بزرگ تھے، انہوں نے کبھی دنیا طلبی ان کے یہاں نہیں تھی، نہ دنیا کی کوئی ایسی خواہش تھی۔ آیت اللہ حسن زادہ آمولی کا ذکر آ گیا تو سن لیجئے، بہت باتیں میں ان کے لیے کر چکا ہوں، لیکن یہ جتنی بھی باتیں بتا رہا ہوں یہ سب پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں۔ ان کے یہاں کچھ مہمان آئے، ملنے کے لیے آئے، اسپیشلی ان سے ملنے کے لیے آئے، بہت توجہ رکھیے گا۔ یہ اتفاق سے بھی ذکر آ گیا
اور میرا پہلے سے کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، اور بالکل میرے موضوع سے متعلق ہے، بالکل میرے موضوع سے متعلق ہے۔ کہتے ہیں ان کے یہاں کچھ لوگ مہمان ملنے آ گئے اور وہ اس وقت اپنے وطن میں تھے، ہوم ٹاؤن میں تھے۔ ہمارے یہاں بھی ہوم ٹاؤن، جتنے لوگ ہیں یہاں پر ان کا ہوم ٹاؤن نہیں ہے، سب کسی نہ کسی گاؤں سے، کسی نہ کسی دوسرے شہر سے، یو پی سے آتے ہیں۔ ہمارے ہوم ٹاؤن میں جو خاندانی لوگ ہیں، خاندانی رئیس ہیں، ان کے باغات بھی ہیں۔ آیت اللہ حسن زادہ عمولی کا بھی باغ تھا، وہ کس چیز کا باغ تھا خدا جانے، لیکن باغ تھا۔ اور اتفاق سے جب یہ ملنے والے آئے تھے تو وہ اپنے باغ کے باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں پھل بالکل تیار ہو چکے تھے۔ تو جب لوگ ملنے کے لیے آئے تو کئی لوگ تھے، اور اسپیشلی وقت لیا تھا انہوں نے ملنے کا۔ جب ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی تشریف رکھیں آپ لوگ، ویسے باغ میں پھل بالکل تیار ہو چکے ہیں اور آپ لوگ جتنا کھانا چاہیں کھائیں، جتنا لے جانا چاہیں وہ لے جائیں۔ 7-8 لوگ آئے تھے، اس میں سے سب اٹھ کے باغ میں چلے گئے، صرف ایک آدمی ان کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتا رہا۔ وہ رونے لگے، بات کرتے کرتے اس سے رونے لگے۔ تو اس نے سبب پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ہم خدا کے معاملے میں ایسے ہی ہیں، خدا ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجتا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کریں، باتیں کریں، لیکن ہم اس کی نعمتوں میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ سوچتے ہیں کیا کما لیں، کیا کھا لیں، کیا جمع کر لیں۔ ہمارا یہی حال ہے، ہمارا یہی حال ہے اس دنیا میں۔ ہم دنیا کی نعمتوں میں کھو جاتے ہیں، نہیں ابھی یہ بھی حاصل کرنا، ابھی وہ بھی حاصل کرنا ہے، ارے کتنی دیر اس بات میں رہنا ہے، جتنا ہو سکے جمع کر لو، بھر لو، پھر لے کے چل۔ تم لوگ تو ملنے آئے تھے، تم تو بات کرنے آئے تھے، تم تو ملاقات کرنے آئے تھے۔ جو لوگ ملاقات کرنے آئے تھے جب بات کی نعمت دیکھی تو باپ کی طرف چلے گئے، کہنے کہ خدا کے معاملے میں ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ خدا نے اس دنیا میں ہمیں ذکر کے لیے پیدا کیا ہے، خدا نے اس دنیا میں ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اتفاق سے جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ابھی آپ کے سامنے، سورہ مبارکہ زاریات، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب اس کے بعد وہ آیت سنا رہا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے، اور ٹھیک اسی کے بعد کی آیت ہے، سورہ زاریات کی 56ویں آیت ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اللہ لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جنوں انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، وہ میری بندگی کریں، وہ میری اطاعت کریں۔ ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے۔ تمہاری پیدائش کا، تمہاری تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے، تم اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہو۔ تو اب آپ آئیں گے کہ مولانا صاحب کمانا چھوڑ دیں، بالکل نہیں چھوڑو۔ کمانا کس نے چھوڑنے کے لیے کہا ہے؟ دنیا کی ہوس نہیں ہونی چاہیے، طول عمل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلوات پڑھیں، میں ایک حدیث سناتا ہوں امام علی علیہ السلام۔ مولا کائنات کو، چونکہ ہم سب ان کے چاہنے والے ہیں، ہم سب ان کے، ظاہر سی بات ہے کہ امتی ہیں، ولائے امیر المومنین ہمیں تقدیر سے ملی ہے۔ ایک ڈر ہے مولا کائنات کو ہم لوگوں کے حوالے سے، ہم لوگوں کے حوالے سے مولا کائنات کو ایک ڈر ہے، اور اس ڈر کا ذکر انہوں نے اس حدیث میں کیا، اِنَّا أَخَوْفُ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمْ خِصْلَتَانِ۔ تم لوگوں کے حوالے سے مولا کائنات فرمانے، اپنے چاہنے والوں سے فرمانے، تم لوگوں کے حوالے سے 2 عادتوں کے سلسلے سے میں بہت ڈرتا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں تم لوگوں کے حوالے سے 2 عادتوں کو لے کر مجھے بہت ڈر ہے کہ کہیں یہ 2 عادتیں تمہارے یہاں گھر میں کر جائیں، کہیں تم ان 2 عادتوں کے اسیر نہ ہو جاؤ۔ کون سی 2 عادتیں؟ پہلی عادت یہ کہ اتباع الہوى، اور دوسری عادت طول العمل۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے خواہشات نفس کے پیروکار نہ ہو جاؤ۔ پہلا ڈر یہ ہے، اور دوسرا ڈر یہ ہے کہ کہیں لمبی لمبی آرزویں نہ رکھنے لگو۔ لمبی لمبی آرزویں، لمبی آرزو رکھنے سے منع کیا گیا ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے۔ کتنی آرزو پوری کرو گے، کتنی خواہشیں پوری کرو گے، سختی سے منع کیا گیا۔ کہاں جانا چاہتے ہو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا حملت جنازۃ
جنازتن فکن کأنکا محمول. اللہ اکبر اللہ اکبر، حیران ہو جائیں گے آپ. امام فرماتے ہیں جب کسی جنازے کو کاندھا دو، چھٹے امام فرما رہے ہیں، جب تم کسی جنازے کو کاندھا دو تو تم یہ مت سمجھنا کہ تم جنازہ اٹھا رہے ہو، بلکہ یہ تصور کرنا اس جنازے میں تم لیٹے ہوئے. اللہ اکبر. موت کو اس طریقے سے یاد رکھو. تم یہ مت سمجھنا کہ تم لے کر جا رہے ہو، تم یہ سمجھنا کہ تم جا رہے ہو، اب قبر میں جا رہے ہو، اب تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، اب منکر نکیر آ کے سوال کریں گے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے ایک مدت تک جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ذاکرین کو سنا ہے جنہوں نے جنت کو بہت سستا کر دیا. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے، انہوں نے جنت سستی کر دی اور ہم عمل سے بے نیاز ہو گئے. اب عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنت تو ہماری میراث ہے، جنت تو ہمیں مل کر رہے گی. قرآن نے کہا ہے کہ جنت جو ہے وہ متقین کے لیے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جنت جو ہے وہ ان للمتقین مفازا، جتنی بھی کامیابیاں ہیں والجنت للمتقین، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے کہ جنت جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. فری نہیں ہے، پے کرنا پڑے گا جنت کے لیے. کیا پے کرنا پڑے گا؟ تقوی، ذکر، خوف خدا، یاد خدا. ہر لمحہ تمہارے ذہن میں کیا تھا، تم کیا سوچ رہے تھے کہ لمبی لمبی آرزویں رکھیں گے، خواہشات. ہر انسان کی خواہشات پوری ہو جاتی ہے، ہر انسان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. میں نے ایک مثال کبھی دی تھی آپ کے درمیان کہ ایک آدمی کو اگر آپ مہمان بلاتے ہیں تو آپ اس کی ساری ضرورت پوری کرتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ جیسے ہی آپ کے آئے گا آپ فوراً پانی کے لیے پوچھتے ہیں، بسم اللہ لیجیے پانی پیجیے. بھوکے ہیں، میں کھانا لگاؤں دسترخوان لگاؤں؟ دسترخوان لگا دیتے ہیں. آپ کے سونے کا انتظام کرو، تھکے ہوئے آپ، ٹھیک ہے. بہت سارے الحمدللہ چاہنے والے کئی روز سے اس حقیر کو بھی اپنے گھر پہ بلانا چاہ رہے ہیں، لیکن بہرحال میں فوراً چلا جاتا ہوں، مجھے دور جانا ہوتا ہے. میں ان سب سے معذرت خواہ ہوں. کھانا پوچھتا ہے، آرام کے لیے پوچھتا ہے. کیوں؟ آپ میرے یہاں آئے ہیں، میں نے آپ کو بلایا ہے. کمال ہے، تمہارے یہاں تمہارے جیسا ایک آدمی آیا ہے، تم اس کے لیے ساری فیسلٹی مہیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو کیونکہ تم نے بلایا ہے، کیونکہ وہ تمہارے گھر میں مہمان ہے. خدا نے تم کو یہاں بھیجا ہے اور بھیج کے چھوڑ دے گا. وہ تمہارے لیے کوئی انتظام نہیں کرے گا، وہ تمہارے لیے کچھ مہیا نہیں کرے گا، وہ تمہارے لیے رزق نہیں دے گا، وہ تمہیں رہنے کی جگہ نہیں دے گا، سب کچھ دے گا. اچھا میزبان وہ ہوتا ہے جو مہمان کے کیے ہوئے انتظامات پر سوال نہ اٹھائے. جو اس کو میسر تھا اس نے کر لیا. خدا بھی جو تمہارے حق میں مناسب ہے وہ کر رہا ہے. ہوس نہیں رکھو، ہوس نہیں رکھو. دنیا اگر اتنی ہی اچھی چیز ہوتی، اتنی ہی اچھی چیز ہوتی خدا کی نگاہ میں تو اہل بیت کے یہاں بھری رہتی. ان کے گھر میں فاتح نہیں ہوتے، ان کے یہاں ٹاٹ نہیں لگا ہوتا دروازے کی جگہ، ان کا گھر بوسیدہ نہیں ہوتا اگر دنیا اتنی اچھی چیز ہوتی. حدیث میں ہے کہ دنیا خداوند عالم کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. دنیا کی قیمت لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. اس دنیا کی قیمت خداوند عالم کے نزدیک اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خداوند عالم مشرکوں کو یہ دنیا دیتا ہی نہیں، دیتا ہی نہیں. مچھر کے پر کے برابر بھی خدا کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. مولا کائنات جوتا سی رہے، ابن عباس سے پوچھے کیا قیمت ہوگی اس جوتے کی؟ نہ جانے کتنے پابند لگے ہوئے اس جوتے میں، کیا قیمت ہوگی؟ مولا اس کی کیا قیمت ہوتا؟ پھر بھی اگر کوئی خریدنا چاہے، اگر میں بیچنا چاہوں، مولا کوئی نہیں خریدے گا، یہ جوتا خریدنے کے قابل نہیں رہا. کہ نہیں پھر بھی کچھ تو ہوگی. تو وہ جو سب سے کم قیمت تھی تو ابن عباس نے وہ بتائی شاید کوئی یہ دے دے. کہ تمہاری دنیا میری نگاہ میں اس جوتے سے بھی برتر ہے. اتنی بھی قیمت میری نگاہ میں اس دنیا کی نہیں ہے جتنی اس جوتے کی نہیں ہے.
نہیں ہے. تم خدا کے سامنے کھڑے اور اس دنیا کی فکر کر رہے ہو جس کے لیے مولا کائنات کہتے ہیں میرے پھٹے ہوئے جوتے جس کی بازار میں کوئی قیمت نہیں لگے گی، اس سے بھی بدتر اس دنیا کی فکر کر رہا ہوں. اس دنیا کی فکر کر کے کیا کر لیں گے آپ؟ فکر کر کے کیا کر لیں گے آپ؟ فکر اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی خرچہ کیسے چلے گا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، یہ فکر کر رہے ہیں نا. اگر اتنے ہی اسمارٹ ہیں تو پھر اس کے بعد کی بھی تو دنیا ہے، اس کی بھی تو فکر کریں نا. رہنا وہاں بھی تو ہے نا. لاسٹ ایئر، بلکہ لاسٹ ایئر نہیں، جس سال میں نے وہ پڑھا تھا زندگی پس زندگی، لائف آفٹر لائف، اس وقت میں نے ایک جملہ کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں بھی جائیں گے تو وہاں جانے کے بعد ایک مہمان ہوتا ہے اور ایک میزبان ہوتا ہے، لیکن قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ خود ہی مہمان بھی ہیں اور خود ہی میزبان بھی ہیں. وہاں آپ خود ہی میزبان ہیں. کیا کھانا ہے، کیا بھیجا ہے، جو بھیجا ہوگا وہی کھانے کو ملے گا. کیسے سونا ہے، کیسا بستر بھیجا ہے، جیسا بستر بھیجا ہوگا ویسے ہی بستر پہ سونا ہے. کیسی آسائش یہاں قبر میں چاہیے، جیسی آسائش مہیا کی ہوگی وہی ملے گی. کمال ہے، تم دنیا میں کس اسٹینڈرڈ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے یہ تم ڈیسائیڈ کرتے تھے، تو قبر میں کس اسٹینڈرڈ کے ساتھ رہنا ہوگا یہ بھی تمہیں کو ڈیسائیڈ کرنا تھا، لیکن تم نے نہیں کیا. تم بھول گئے، تم غافل رہے. تمہیں ایسی مجلسیں پسند نہیں آئیں جس میں قبر، برزخ، محشر اس کی بات کی جائے، نہیں پسند آئی، کیونکہ تم نے اس کی طرف سوچا ہی نہیں، اس کے بارے میں فکر ہی نہیں کی. اور کمال یہ ہے کہ جہاں آپ ہیں وہ بہت قلیل مدت کے لیے، بہت کم مدت کے لیے گزر جائے گا، یہ گزر جائے گا. لیکن جہاں جانا ہے وہ گزرے گا نہیں، وہ گزارے نہیں گزرے گا، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ وہاں ہمیشہ رہنا، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. اسمارٹ انسان وہ ہوتا ہے جو وہاں کی فکر کرے کہ جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے. صلوات پڑھیں محمد والا. حدیث مکمل کر دوں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں میں سے دو چیزوں کے لیے. پہلی چیز، کہیں ہوائے نفس کی پیروی نہ کرو. دوسری چیز، کہیں اپنی آرزوؤں کو لمبا نہ کرو. اب ہوا کیا، کہتے ہیں فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَىٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ. ہوائے نفس کی پیروی تم کو حق سے دور رکھے گی، قریب ہی نہیں جانے دے گی. جتنا اپنے نفس کی پیروی کرو گے، نفس کی پیروی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفس کی پیروی کا مطلب ہے تم کو کیا اچھا لگ رہا ہے، تمہارے لیے یہ اہم ہے. خدا کو کیا اچھا لگ رہا ہے، امام حسین کو کیا اچھا لگ رہا ہے، بی بی زہرا کو کیا اچھا لگ رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، تم کو کیا اچھا لگ رہا ہے. ہوائے نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہوائے نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے تم کو کیا اچھا لگ رہا ہے. امام فرماتے ہیں جس نے بھی اپنے نفس کی، میں نے پہلی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، کیا دیکھ رہا ہوں، دل چاہ رہا ہے، کیا سن رہا ہوں، دل چاہ رہا ہے، کیا بول رہا ہوں، دل چاہ رہا ہے. سب کچھ اپنے دل سے کرو گے تو اسے ہوائے نفس کہا جاتا ہے. اسے ہوائے نفس کہا جاتا ہے. جو تمہارا دل کرے گا تم وہی کرو گے. ہم نے ایک قانون بنایا ہے، دل میں نے دیا ہے، اس دل میں سوچنے کا طریقہ بھی تمہارا میرا ہونا چاہیے، تمہارا اپنا نہیں ہونا چاہیے. کیا سوچنا ہے تمہیں، کیا دیکھنا ہے تمہیں، کیا سننا ہے، یہ سب میرا ہونا، میرا ہے، تم میرے ہو، تم میرے ہو، آزاد نہیں ہو تم. یہ اور بات ہے کہ ہم نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، لیکن تم آزاد نہیں ہو کیونکہ تم بندے ہو. بندہ کہتے ہی غلام کو ہے، غلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہے. اتباع نفس، اتباع ہوا و ہوس انسان کو حق سے دور رکھتا ہے. اور جو میرا موضوع ہے وہ اما طول الامل فینسی الاخرہ، آرزوؤں کو لمبا کرنا کیا کرتا ہے؟ آخرت کو بھلا دیتا ہے. انسان کو فکر ہی نہیں ہوتی، فکر ہی نہیں، اس کی ساری فکر اس دنیا تک محدود ہے. جو اسے 60 70 80 سال جینا ہے، اس نے جتنے بھی پلان بنائے ہوئے سب اس دنیا تک، اسی تک اس کو سوچنا، اس کے بعد سوچنا ہی نہیں. مولا کائنات کو اس کا ڈر تھا، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے تم سے صرف اسی بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اپنی آرزوؤں کو لمبا نہ کر دو. کمال ہے، کوئی چیز ہماری ہو اور ہم سے چھین لی جائے نا، ہم سے چھین لی جائے، پوری زندگی اسی پہ صرف کر دیں گے کہ کیسے یہ حاصل کر لیں، پوری زندگی.
علی کا حق خلافت چھین لیا گیا، لوگ دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے، پھر بھی تلوار نہیں اٹھا، پھر بھی تلوار نہیں، اور کہا یہ خلافت مجھے نہیں چاہیے، جو تمہاری خلافت ہے کہ میں تمہارے اوپر آ کے حکومت کروں، حق کس کا تھا؟ حق علی کا تھا۔ نہیں بھاگے اس کے پیچھے، اس کے پیچھے نہیں بھاگے کہ مجھے تمہارے اوپر حکومت کرنا پسند نہیں ہے۔ تم کو یہ لگ رہا ہے کہ میں علی لالچی ہوں اس بات کا کہ میں تمہارے اوپر حکومت کروں، اصلا نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ مولائے کائنات نہیں جاتے اس کے پیچھے، ہم پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا۔ چنانچہ رسول اسلام سے کہا کہ آپ یاد دلاتے رہیے، یاد دلاتے رہیے، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یہ ذکر جو ہے وہ مومنین کو فائدہ پہنچائے گا۔ آرزو، میں اس کے بعد پھر اس کے بعد فروع دین کے حوالے سے چند معروضات پیش کروں گا، آپ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب انسان کے دل میں آرزویں زیادہ ہوتی ہیں نا تو وہ اسے صرف اپنے لیے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں، صرف اپنے لیے۔ معاشرے میں میرا نام ہونا چاہیے، سب سے پہلی خواہش اس کی ہوتی ہے میری شہرت ہو جائے، میری شہرت ہو جائے۔ یہ بیماری ہم لوگوں کے اندر ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ بیماریاں ہم لوگوں کے اندر ہیں۔ پوسٹر میں نام آپ نے بہت چھوٹا سا دیا، آپ نے آداب و القاب نہیں لگائے، اس کو یہ لگ رہا ہے کہ آداب و القاب سے عزت ملے گی، اور ممبر پہ بیٹھ کے کہے گا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، عزت خدا دیتا ہے، اور فون کر کے اعتراض کرے گا کہ آپ نے آداب و القاب نہیں لکھے، اس کو یہ لگ رہا تھا عزت آداب و القاب سے ملنے والی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے کہے گا عزت تو خدا دیتا ہے، تو پھر وہاں لڑ کیوں رہے تھے؟ اگر عزت خدا دیتا تو وہاں اس بات کے لیے کیوں لڑ رہے تھے؟ توجہ فرمائیں، وہاں اس بات کے لیے کیوں لڑ رہے تھے؟ بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے۔ میں نے کہا نا کہ دیکھیے ہم لوگ تھوڑی سی بھی نیکی کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں معاشرے میں مجھے اس حوالے سے جانا جائے کہ گریٹر نوئیڈا کے امام باڑے کو بنانے میں میرا بہت بڑا رول تھا۔ یہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا رول ہے، نہیں معلوم ہوگا تو پتہ کیسے چلے گا کیا کس نے؟ میاں لوگوں کے لیے کیا یا خدا کے لیے کیا ہے؟ خدا کے لیے کیا ہے تو نہیں آؤ نا سامنے، چھپے رہو، چھپے رہو، میں نے تو خدا کے لیے کیا، میں نے یہ کام خدا کے لیے کیا ہے، صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں۔ ہارون کی بنائی ہوئی مسجد میں بہلول نے اپنا نیم پلیٹ لگا دیا تھا، اس کو پکڑ کے بہت مارا، بہت مارا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ مسجد میں نے بنوائی ہے، نیم پلیٹ تم نے اپنا لگوا دیا کہ بہلول نے بنوائی ہے، بہت مارا اس کو۔ کہا دیکھو ایک آدمی اگر تھوڑی دیر کے لیے نام نمود چاہتا ہے تو دنیا میں اتنا مار کھاتا ہے، دنیا میں اتنا مار کھاتا ہے، سوچو آخرت میں کتنا مار کھائے گا۔ اپنے عمل سے بتا دیا ہم نے، اپنے عمل سے بتا، خدا کے لیے کرو نا، چپ رہو، چپ رہو، خاموش رہو۔ میں نے کہا نا میں یہ بات اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، کل میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا نا، ہم لوگ ایک اچھا سا جملہ بھی بولتے ہیں تو ہم اس کے لیے داد چاہتے ہیں آپ سے، مجھے داد دیجئے بھائی، میں کچھ کہہ گیا ہوں، کہاں بیٹھے ہوئے آپ؟ میری تعریف کیجئے، یہ کس کے لیے کیا؟ خدا کے لیے کیا نا، تو ان سے تعریف کیوں چاہ رہے ہو؟ مت چاہو۔ آیت اللہ مہدی قوام کا نام سنا ہوگا آپ نے، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ شخص تھا کہ پوری زندگی کہیں پر خود کو آیت اللہ لکھنے نہیں دیا، پوری زندگی مرجع تقلید تھے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو ان کے شہر کے رہنے والے تھے وہ بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ شخص آیت اللہ ہے، وہ بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ شخص مرجع تقلید ہے، کسی کی تقلید نہیں کرتا ہے، یعنی مجتہد ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ کیوں؟ کبھی خود کو آیت اللہ لکھنے نہیں دیا۔ ہمارے یہاں بہت سارے آیت اللہ ناراض ہوتے ہیں، مجھے آیت اللہ کیوں نہیں لکھا، مجھے حجت الاسلام کیوں نہیں لکھا؟ حجت الاسلام نہ لکھنے کی وجہ سے کٹ حجت ہی کرتے ہیں، مجھے کیوں نہیں لکھا، میں حجت الاسلام ہوں، میں سقط الاسلام ہوں، میں آیت اللہ ہوں۔ انہوں نے پوری زندگی خود کو آیت اللہ لکھوایا نہیں، کسی نے لکھا تو کاٹ دیا۔ آیت اللہ قراتی جو ابھی زندہ ہے، خدا طول عمر عطا کرے،
علم کا پہاڑ ہے، کبھی خود کو آیت اللہ لکھنے نہیں دیا، لکھنے نہیں دیا، کسی نے لکھا تو کاٹ دیا، پر نہیں، خدا کے لیے کام کر رہا ہے، شہرت کے لیے تھوڑی کام کرنا۔ ابھی سنیے خدا کے لیے کام کیسے ہوتا ہے، خدا کے لیے کام کیسے ہوتا ہے۔ آیت اللہ مہدی قوام، میں تو بولوں گا ان کو، وہ لاکھ منع کر، اب تو دنیا سے گزر گئے، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، خدا ہم سب کو ان علماء کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ ان کے پاس ایک شخص گیا، اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص گیا، کہنے لگا کہ سرکار میری بیٹی کی شادی ہے اور جہیز کا انتظام نہیں ہے، میں آپ سے مانگنے نہیں آیا ہوں، آپ کو یہ لگے کہ میں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں کہ آپ میری مدد کر دیں، نہیں، بس میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ بزرگ ہیں، خدا رسیدہ انسان ہیں، آپ کوئی عمل بتا دیجئے ہمیں، کوئی عمل بتا دیجئے۔ کہنے لگے 100% اثر ہوگا، کرو گے؟ کہاں کروں گا، کیا پکا کروں گا، کہ جتنا جہیز چاہیے بتاؤ مجھے، کیا کیا چاہیے؟ اس نے بتایا کہ سب مل جائے گا، بس یہ کام کرو۔ سنو، خدا کے لیے کام کرنا کسے کہتے ہیں؟ خدا کے لیے کام کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہا تمہیں صرف امام زمانہ سے توسل کرنا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا مثلا 4 ہفتے یا 5 ہفتے یا 40 دن تک جمکران جاؤ، مثلا مثال کے طور پر کوئی عمل بتایا ہو کہ اتنے دن تک یہ کرو اور امام زمانہ سے توسل کرو، تم کو مل جائے گا، پکا مل جائے گا۔ چلا گیا عمل، اس کو بتا، بہت توجہ دینا، عمل اس کو بتا دیا، وہ گھر گیا۔ اس کے بعد جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اس میں کہا کہ ہدایت صاحب آپ ان کے یہاں فریج کا انتظام کر دیجیے، فلاں صاحب آپ فرنیچر کا انتظام کیجیے گا، فلاں صاحب آپ فلاں چیز کا انتظام کیجیے گا۔ جتنے لوگ ان کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے نا، سب سے کہا کہ آپ جو ہیں یہ انتظام کیجیے۔ تو لوگوں نے کہا آپ نے اس سے کیوں نہیں کہا کہ میں ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے انتظام کر دیتا ہوں؟ آپ نے کیوں نہیں کہا؟ ہم لوگ تو ابھی کل ہی پہنچا دیں گے اس کے یہاں، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، یہ اتنی بڑی چیز تھوڑی ہے۔ آج کوئی آتا تو جج صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے کہتا کہ یہ بھی پہنچا دیں گے، ٹھیک ہے، ہم لوگ کل ہی پہنچا، سب نے یہ اعتراف کیا۔ صلوات پڑھیں محمد ایک مرتبہ آپ صلوات پڑھیں۔ سب نے یہ اعتراف کیا کہ ابھی ہم کل پہنچا دیں گے، لیکن آپ نے اس سے کیوں نہیں کہا؟ توجہ، آپ نے اس سے کیوں نہیں کہا کہ کل ہی انتظام ہو جائے گا؟ آپ نے اس کو جمکران کیوں بھیج دیا؟ آپ نے اسے امام زمانہ سے توسل کرنے کے لیے کیوں بھیج دیا؟ کہا جب دوسرے دن اس کے یہاں یہ سارا سامان پہنچا رہے گا نا، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ آیت اللہ مہدی قوام نے دیا ہے، وہ یہ کہے گا امام زمانہ نے دیا ہے۔ اپنے لیے کیوں کام کر رہے ہیں؟ ان کے لیے کام کرو نا، کام تم کرو اور یہ چاہو تو ان کا نام ہو جائے، کام تم کرو اور چاہو یہ کہ نام ان کا ہو، تمہارا نام بھی نہیں ہو، تمہارا نام آنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ زندگی بھر یہ کہے گا مہدی قوام صاحب نے مجھے جو توسل کا طریقہ بتایا، اس سے امام زمانہ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا، سب کچھ امام زمانہ نے دیا ہے، کام یہ کر رہے ہیں، نام ان کا ہو رہا ہے۔ یہ ہے نوکر، یہ ہے نوکر۔ نوکر کام خود کرتا ہے اور وہ لکھا جاتا ہے آقا کے نام، اور چاپلوس کام خود نہیں کرتا لیکن نام اپنا چاہتا ہے۔ صلوات محمد وعلہ۔ امام زمانہ کو نوکر چاہیے، امام زمانہ کو نوکر چاہیے، چاپلوس تھوڑی چاہیے، نوکر چاہیے۔ نوکر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف کسی چیز کی نسبت نہیں دینا، یہ کام میں نے کیا، تم کیا ہو، تم کیا ہو۔ ابھی کسی نے مجھ سے پوچھا تھا امام کی معرفت کے حوالے سے، میں نے صرف ایک چیز بتائی، میں نے کہا زیارت جامع کبیرہ پڑھو، زیارت جامع کبیرہ پورا سلیبس ہے امام کی معرفت کا۔ ہم نے کتنی کوشش کی امام کو پہچاننے کی، پہچاننے کی کوشش چھوڑ دیجئے، کتنا وقت دیا ہے، ہمارے صاحب ہے نا، ذکر کی بات ہو رہی ہے، یاد کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ آج بدھ ہے، کل جمعرات ہے، پرسوں کیا ہے؟ کتنا جمعہ آتا ہے ہماری زندگی میں کہ صبح اٹھتے ہی ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ امام کا ظہور ہونے والا ہے،
جمعے کے دن انہیں ہفتے میں ایک دن بھی ہم صبح اٹھتے ہی امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں؟ نہیں یاد کرتے، اور ہم منتظر ہیں، ہم منتظر ہیں، دعوے لمبے لمبے ہیں۔ روزانہ صبح سے لے کے شام تک جب میں صبح بستر سے اٹھتا ہوں اور شام کو پھر سونے کے لیے چلا جاتا ہوں، کتنی مرتبہ میں امام زمانے سے بات کرتا ہوں، کتنی مرتبہ میں امام زمانہ کا ذکر کتنی مرتبہ کرتا ہوں۔ میں منتظر ہوں نا، سارے معاملات وہ آگے ٹھیک کریں گے نا۔ خدا کی قسم میں جب کبھی دعا کرتے کرتے تھک جاتا ہوں کہ کیا کیا مانگوں، تو آخر میں کہتا ہوں خدایا تمام مسائل کا صرف ایک حل ہے کہ امام کا ظہور کر دے۔ کہاں تک دعا مانگے، کیا کیا مانگے، تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ امام کا ظہور ہو جائے، تمام مسائل کا حل۔ کبھی فرش ازا پہ بیٹھ کر رونا آئے نا اگر مصیبت میں، تو سب سے پہلی دعا کیا کرو، مولا خدایا امام کا ظہور کر، اور ہم کو اس ظہور کے پیریڈ میں زندہ رکھ، اور اگر زندہ نہ رکھ تو کم سے کم رجعت کے ذریعے سے ہمیں بلا، تاکہ ہم وہ عدالت کی حکومت دیکھیں تو اپنی آنکھوں سے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ عدالت کی حکومت دیکھنے کی تمنا وہی کرے گا جو زندگی میں عدالت کرنا جانتا ہو۔ جو زندگی میں عدالت کرنا نہیں جانتا ہے وہ عدالت کی حکومت کو نہیں دیکھ سکتا ہے، نہیں دیکھ سکتا، نہ دیکھنے کی خواہش کرے گا۔ اصفہان کے ایک بہت بزرگ عارف تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، حج پہ جا رہا تھا۔ بہت سارے لوگ جو آن لائن سن رہے ہیں شاید ان کے لیے مقرر ہو چکے، اس سال میں نے کئی جگہ پڑھا ہے، لیکن آپ کے لیے نیا ہے کہ وہ جب جا رہا تھا حج پہ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ امام حج پہ آتے ہیں، تو کوئی عمل بتائیے کہ میں امام سے ملاقات کر سکوں۔ نوجوانوں کوئی عمل بتائیے کہ میں اپنے امام سے ملاقات کر سکوں۔ بزرگ نے عمل بتایا، کہا یہ وہ عمل ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوتا، ملاقات ہوگی، خلوص دل کے ساتھ کرنا، صدق نیت کے ساتھ کرنا، جو بھی عمل بتایا۔ وہ عمل نہیں لکھتا ہے کیا عمل بتایا، لیکن عمل بتایا۔ اس نے عمل کیا، حج پہ گیا، واپس آیا، آ کے کہا کہ نہیں ہوئی ملاقات۔ وہ اصفہان میں رہتے ہیں، یہ مکے گیا، حج کر کے آیا، اور آ کے کہتا نہیں ملاقات تو نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ ہوئی تو، کہا میں گیا تھا یا آپ؟ کہا میں نے بتایا تھا یہ تم نے، عمل تو میں نے بتایا تھا نا، ملاقات تو ہوئی۔ کہا لیکن نہیں ہوئی، مجھے پتا ہے، میں آ گیا ہوں یہاں، ملاقات نہیں ہوئی۔ کہا ہوئی۔ جب تم ساری زیارتیں کر کے بقیع کے دروازے پر پیر پھیلا کر بیٹھے تھے تو کوئی جوان آیا تھا جس نے تمہارے پیر پہ پیر لگا کر یہ کہا تھا کہ سمیٹو یہاں معصومین دفن ہیں، پیر سمیٹ کر بیٹھو، یہاں معصومین کی قبریں ہیں، احترام کرنا واجب ہے۔ ہاں یہ واقعہ تو ہوا تھا۔ کہا یہ کہنے والا تمہارا امام تھا، تم پہچان نہیں سکے۔ انہیں پتا تھا، انہیں پتا تھا، اتنا عرفان تھا کہ کون کب آیا۔ کہا وہ امام وقت تھے۔ صرف امام وقت کو دیکھنے کی تمنا مت کرو، معرفت حاصل کرو تاکہ پہچان بھی سکو کہ یہی امام وقت۔ پھر وہ آیت اللہ بہجت کا پرانا جملہ نقل کروں کہ آیت اللہ بہجت سے جب کسی نے پوچھا کہ کیا کریں کہ امام زمانہ کو دیکھیں، تو انہوں نے کہا دیکھنے کی تمنا مت کرو، دیکھا تو شمر نے بھی تھا، پہچان کہاں سکا؟ دیکھا تو شمر نے بھی تھا اپنے امام وقت کو، پہچان کہاں سکا کہ یہ امام وقت ہیں؟ معرفت پیدا کرو۔ امام کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں، معاف کیجیے گا، امام کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں، امام یہی ہیں، یہی اسی دنیا میں ہے۔ غیبت کا مطلب پردے کے پیچھے نہیں ہوتا ہے، غیبت کا مطلب تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ جب وہ بصیرت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، جب وہ معرفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، تو تمہارے لیے امام غائب نہیں ہے، تمہارے لیے امام غائب نہیں ہے۔ اور میں اب ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اب ہم لوگ ایک ایسے زمانے میں آ گئے ہیں کہ جس زمانے میں بہت ساری جو پیشن گوئی غیبت کے حوالے سے کی گئی تھی، بہت ساری علامتیں جو حتمی اور غیر حتمی، حتمی یعنی ضرور بھی ضرور ہونے والی بھی بہت ساری علامتیں رونما ہو چکی ہیں۔ ہمیں تیار رہنا چاہیے، انتظار کا مطلب ہے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ تیاری کیا کر رہے ہیں ہم؟ یاد کرنے کی بات ہے نا، خدا کو یاد کرنا، امام زمانہ کو یاد کرنا، ہم کتنی بار یاد کرتے ہیں؟ مجلس میں آتے ہیں تو امام حسین کو یاد کرتے ہیں،
اپنے وقت کے حسین کو کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں؟ روزانہ 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ؟ آپ کے صاحب ہیں وہ. آیت اللہ شیخ انصاریان کہتے ہیں لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آرام سے بوڑھے ہو چکے ہیں, خدا طول عمر عطا کرے انہیں, آرام سے بیٹھ کے کہتے ہیں فارسی میں خیلی راحت, میرے لیے بہت آسان ہے اپنی مشکل کو دور کرنا. میں تسبیح نکالتا ہوں, ایک تسبیح درود کا پڑھتا ہوں اور امام زمانہ کی والدہ کو ہدیہ کرتا ہوں, میری مشکل آسان ہو جاتی ہے. کہتے میری مشکل آسان ہو جاتی ہے. کیوں؟ جانتے ہو جو کائنات کا صاحب ہے نا یہ اس کی ماں ہے, جو کائنات کا مالک ہے یہ اس کی ماں ہے. ایک بار اشارہ بھی ماں اگر کر دیں گی تو یہ فرما بردار بیٹا ہے, نافرمان بیٹا نہیں ہے. ماں کی بات کون ٹالے گا؟ میں تو سیدھے سیدھے ماں سے کہتا ہوں توسل کریں, رابطہ کریں, امام سے بات کریں. جب اس عارف نے یہ بتایا کہ تمہاری ملاقات ہوئی تھی تم نہیں پہچان سکے تو اس نے پوچھا کہ کیا کریں کہ اب جب ملیں تو پہچان بھی جائیں. کہا 2 منٹ دو, اپنے امام کو روزانہ 2 منٹ دو. 2 منٹ 24 گھنٹے میں سے 2 منٹ. کہا 2 منٹ؟ ہاں 2 منٹ. کہا جب کوئی نہ ہو تمہارے پاس, بالکل اکیلے میں رہو, سناٹے میں رہو, تو وضو کر کے روبہ قبلہ ہو کے بیٹھ جاؤ اور کہو السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب الزمان. آقا سلام. عربی میں نہیں کہہ سکتے, اردو میں کہو, فارسی میں کہو, جو بھی تمہاری زبان ہے اس زبان میں کہو. آقا سلام, آقا سلام ہو آپ پر, میں غلام ہوں آپ کا. 2 منٹ دینا نا, اس 2 منٹ کو 2 حصے میں بانٹو. پہلے 1 منٹ میں اپنی ضرورت بتاؤ, میں اپنی طرف سے نقل نہیں کر رہا ہوں. پہلے 1 منٹ میں اپنی ضرورت بتاؤ, کیا کیا چاہیے تم کو, جو بھی تمہاری ضرورتیں ہیں پوری نہیں ہو رہی ہیں, مشکل میں ہو, گرفتار ہو, مقروض ہو, جاب چاہیے, جاب میں پروموشن چاہیے, رزق میں برکت چاہیے, شادی نہیں ہو رہی ہے, بچہ نہیں ہو رہا ہے, جو بھی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں آئی فون چاہیے تم کو, نوجوان ہو تم کو آئی فون چاہیے. امام زمانے سے کہو نا, اپنے باپ سے نہیں کہتے انا وعلی ابواہ ھذہ امہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اپنے باپ سے کہتے ہو نا, وہ کائنات کے اب ہیں, وہ مالک ہیں, وہ صاحب ہیں. ان سے 1 منٹ تک اپنی ضرورتیں بیان کرو. آقا مجھے یہ چاہیے, آقا مجھے یہ چاہیے, آقا میری یہ ضرورت ہے, آقا میری یہ پریشانی ہے. کون سے, کون پورا کرے گا؟ آقا نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ایک لمحے کے لیے اگر تمہاری طرف سے نگاہ کرم ہٹا لو تو دنیا تمہیں قتل کر دے. یہ امام نے کہا ہے. کتنے سے ہیں آپ؟ کتنے سے ہیں؟ مٹھی بھر ہیں. اس دنیا میں آپ کی تعداد مٹھی بھر ہے. یہ سارے سپر پاور ہر وقت آپ کو پیسنے کے در پہ ہیں. کس وقت ان کو ہاتھ لگے کہ آپ کو نابود کر دیں. امام کا نام لینے والوں کو نابود کرنے کے در پہ ہے دشمن اس وقت. لیکن آپ بچے ہوں گے اس کی وجہ سے, اسی صاحب کی وجہ سے جو یہ کہتا ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے اگر اپنے چاہنے والوں سے غافل ہو جاؤں تو یہ دنیا انہیں نابود کر دے. 1 منٹ تک اپنی حاجتیں بیان کرو اپنے آقا سے, تنہائی میں روزانہ کا معمول بنا لو. ٹھیک ہے, یہ ان کا پہلے بتا رہا ہوں, پھر اپنی طرف سے کچھ اضافہ کروں گا, پھر اپنی طرف سے کچھ اضافہ. کہتے ہیں پہلے 1 منٹ میں حاجت بیان کرو اور دوسرے 1 منٹ میں جھوٹ بولو. تو یہ شخص شزدر رہ گیا, امام سے جھوٹ بولے. کہا ان سے جھوٹ بولو. جھوٹ کیا بولنا ہے؟ امام سے بولو کہ مولا میں آپ کو بہت چاہتا ہوں. امام سے بولو کہ مولا میں اپنی جان آپ پہ قربان کرتا ہوں.
میرے بچے آپ پہ قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. نہیں کر سکتے تم، لیکن بولو نا. نہیں چاہتے ہو لیکن بولو نا. نہیں محبت کرتے ہو لیکن بولو ان کے سامنے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. بولتے رہو گے، روزانہ بولو گے تو پھر محبت ہو جائے گی. تم کو ایسی محبت ہو جائے گی کہ تم سے رہا نہیں جائے گا. بغیر بات کیے تم سے رہا نہیں جائے گا. کوئی دن نہیں گزرے گا جس دن تم اپنے امام سے بات نہ کرو گے. دنیا بھر سے باتیں کرتے ہو، اپنے امام سے باتیں نہیں کرتے. تم کو کیا لگتا ہے نہیں سنتے؟ نہیں سنتے ہو، سنتے ہیں. تم نماز کے بعد جب زیارت پڑھتے تو کہتے ہو السلام علیک یا صاحب الزمان، سلام ہو آپ پر. کا تو دو عالم تشریف فرمان. علیکا، کا کسے کہتے ہیں؟ جو سامنے ہوتا. علیہ نہیں کہتے کہ ان پر، آپ پر. السلام علیکا، مولا آپ پر، سامنے ہیں، ہمارے سامنے، تم کو سن رہے ہیں. مجلس میں تم بیٹھے ہو، تم کو دیکھ رہے ہیں. تم امام کے بارے میں بات کر رہے ہو، تم کو سن رہے ہیں. تم نے آج سے ارادہ کیا ہے کہ کل سے میں بات کروں گا، ان کو اس ارادے کا علم ہو چکا ہے. امام ہیں، صاحب ہیں، مالک ہیں، صاحب اقتدار ہیں. کائنات کا رزق بجم نہیں رزق الورا، زیارت جامع کبیرہ ہے. آپ ہی کے ہاتھوں سے تو کائنات کا رزق بڑھ رہا ہے. تمہاری جھولی میں کتنا آئے گا وہ طے کرتے ہیں، وہ طے کرتے ہیں. جب کسی نے امام حسن کو تانا دیا کہ حکومت تو چلی گئی آپ کے ہاتھ سے، تو امام نے مسکرا کے کہا شب قدر کے مالک اب بھی ہم ہیں. کس کی تقدیر میں کیا آئے گا یہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ہم دیتے ہیں. اپنے امام سے رابطہ کرو، اپنے امام سے باتیں کرو. روزانہ عادی بناؤ اپنے آپ کو. شہرت طلبی، داد طلبی، دنیا کی ہوس، طول عمل، ان سب سے دور ہو جاؤ. کیونکہ تم منتظر ہو. تمہاری ساری ہوس اس بات کی ہونی چاہیے کہ میرا امام آنے والا ہے، میرا امام آنے والا ہے. میں ماتم کرنے والا ہوں، میں ماتم کرنے والا ہوں. میں امام کے ساتھ کھڑے ہو کر ماتم کروں گا، میں امام کے ساتھ مجلس منعقد کروں گا. پتہ ہے اپنا تعارف جب امام آئیں گے نا تو اپنا تعارف کیسے کرائیں گے؟ الا یا اہل العالم، اے دنیا والو، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے 3 دن کا پیاسا ذبح کیا ہے. میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا. اپنا تعارف امام حسین سے کرائیں گے. تم امام حسین کی مجلس میں آتے ہو، ممکن نہیں ہے کہ تم امام حسین کی مجلس منعقد کرو اور تم اپنا رابطہ اپنے امام سے نہ کرو. وہ آتے ہی امام حسین کے ذریعے سے اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو امام حسین کو نہ جانتا. سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. آیت اللہ بہجت ہمیشہ کہتے تھے کہ شب عاشور میں امام زمانہ کے لیے صدقہ نکالنا چاہیے. کیوں؟ ہمارے قوم کے کچھ بزرگ ایسے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کچھ عزادار واقعین ایسے ہوتے ہیں کہ شب عاشور میں وہ گریہ کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے تھے. بہت سارے عزادار ایسے تھے، ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. آپ نے سنا ہے آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. امام وقت اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ کیا ہوا ہے، اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ کیا ہوا ہے. سارے ظلم دیکھے ہیں، سارے ظلم دیکھے ہیں امام نے. امام مرثیہ پڑھتے ہیں، زیارت ناہیہ پڑھیے. زیارت ناہیہ مرثیہ ہے امام کا. اس مظلومیت کا مرثیہ ہے جو کربلا میں ظلم ڈھایا گیا، اس مظلومیت کا مرثیہ ہے کہ جو اہل حرم پر ہوا ہے. اللہ اکبر. ایک روایت سناؤں، مجلس ختم کروں. مولا کائنات کی شہادت کا وقت ہے. جناب زینب آ کے کہتی ہیں کہ بابا آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے. امام مولا کائنات جتنے بھی بچے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سب کو اٹھا دیا، کیونکہ اگر بیٹی کچھ بات کرنا چاہے گا تو باپ کے لیے بہت سخت ہوتا ہے. بیٹی ہے، بڑی بیٹی ہے، کیا پوچھنا چاہتی ہے.
قریب آ کر بیٹھ گئی. علی کا سر زخمی ہے، زخم بھی شدید ہے، زہرآلود تلوار سے ضرب لگائی گئی. مولا کائنات کے پہلو میں بیٹھ گئی اور بیٹھ کر پوچھتی ہیں کہ بابا، میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ میرا بھائی حسین پیاسا مارا جائے گا. ام سلمہ کا ذکر کیا کہ وہ کہتی تھی کہ تمہارا بھائی کربلا میں مارا جائے گا. تصدیق چاہتی ہیں مولا کائنات سے، تصدیق چاہتی ہیں. مولا کائنات نے تصدیق. اب ذرا صاحب سوچیں، کوئی باپ اپنی بیٹی سے یہ کیسے بتائے کہ ہاں تمہارا بھائی مارا جائے گا؟ کس جگر سے بتائیں مولا کائنات؟ مولا کائنات نے بتایا، کہا بیٹا مگر صرف اتنا نہیں ہوگا جو تم نے سنا ہے، اگر حوصلہ ہو تو میں اس سے کچھ اور آگے بتاؤں. کہا بابا اور آگے کیا ہے؟ کہا صرف تمہارا بھائی نہیں مارا جائے گا، تمہیں میرے دام کیا جائے گا، تمہیں اسیر بھی بنایا جائے گا، تمہارے ہاتھ بھی باندھے جائیں گے. لیکن جناب زینب کو اپنے بھائی کا غم ہے، اپنے بھائی کا غم ہے. جس وقت نیزوں پر سر اٹھا کر کوفے کے بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا اور جناب زینب تقریر کر رہی تھی، جناب زینب کی تقریر کو روکنے کے لیے بار بار حسین کا سر ان کے سامنے لایا جا رہا تھا. تو ایک مرتبہ نجف کا رخ کر کے جناب زینب نے کہا تھا کہ بابا آپ نے میرے بھائی کے سر کٹنے کے بارے میں تو کہا تھا، یہ نہیں بتایا تھا کہ سر نیزے پر بھی اٹھایا جائے گا. یہ نہیں بتایا تھا کہ سر نیزے پر بھی اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. سر نیزے پر ہے اور جسم دھوپ میں پڑا ہوا ہے. یہ سب منظر دیکھ کر آئے ہیں. میرا ارادہ نہیں تھا لیکن ایک روایت اور سن لیجیے. مدینے میں جب واپسی ہوئی ہے، مصیبت کو اس انداز سے سنیے. جب واپسی ہوئی ہے تو خواتین ملنے آتی تھی مدینے کی، جناب زینب سے احوال پوچھنے کے لیے، کیا ہوا، کیسے ہوا، بچوں کے بارے میں، اسیری کے بارے میں، امام حسین کی شہادت کے بارے میں. عرب میں ایک دستور ہے کہ عرب کے مرد یا عورت اگر کسی غلام یا کنیز کو سزا دینا چاہتے تھے تو وہ پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ سب سے چھوٹی سزا یہ ہوتی تھی، حالانکہ بہت سخت سزا ہوتی تھی، کہ غلام یا کنیز کسی سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تھی تو اسے دھوپ میں بٹھا دیا جاتا تھا، اور اتنی دیر بٹھا دیا جاتا تھا کہ اس کا چہرہ جھلسنے لگتا تھا. تو جب عورتیں مدینے میں جناب زینب کے گھر پہ ملنے آئی ہیں تو کیا دیکھا ہے کہ کوئی کنیز باہر دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو عورتیں جا کے جناب زینب سے کہتی ہیں کہ بی بی آپ خاندان کرم سے تعلق رکھنے والی ہیں، آپ معاف کر دینے والے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہیں، آپ فاطمہ کی بیٹی ہیں، کون سی غلطی اس کنیز سے ہو گئی ہے کہ اس کو دھوپ میں بٹھا رکھا ہے؟ اس کا چہرہ سیاہ پڑ چکا ہے، اسے گھر میں بلا لیجیے، سائے میں بلا لیجیے. جناب زینب تڑپ گئی، کہ کس کنیز کی بات تم کر رہی ہو؟ کون سے کنیز کو باہر کرنے کی بات کر رہی ہو؟ کیسی سزا کی بات کر رہی ہو؟ کہ یہ تو کنیز باہر دھوپ میں بیٹھی. کہا خبردار، یہ کنیز نہیں، یہ میری بھابھی ہے، جب سے کربلا سے آئی ہے، اپنے شوہر کے جسم کو جب سے دھوپ میں پڑا دیکھا کبھی سارے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. معبود ہمیں بچی ہوئی زندگی میں
ذکر الہی کی، اپنے ذکر کی توفیق عنایت فرما، دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تو دیکھنا چاہتا ہے۔ معبود بحق محمد و آل محمد، ہمیں جب بھی اس دنیا سے اٹھانا ہے امام حسین کے عزادار کی صورت میں اٹھانا، جو جس مشکل کے ساتھ امام حسین کی اس مجلس میں شریک ہوا، پالنے والے سید سجاد کی مشکلوں کا واسطہ اس کی مشکلات کو دور فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد، جو بے خطا اسیر ہیں، قید میں ہیں، انہیں رہائی عطا فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد، تمام خدمت گزاران دین، علماء کرام، مراجع اعظام، بالخصوص آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ منتقم خون حسینی سلطان زمان حضرت امام عاصف ظہور بھی تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع، ماتم حسین۔